محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. محترم اور مکرم مائیں اور بہنیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں جس نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے 3 تاریخ آ گئی ہیں۔ گزشتہ مہینہ سفر کا مہینہ تھا، جس کے اندر متعین جو عنوان تھا وہ تھا کہ ماہ سفر کے خرافات کیا ہیں، رسومات اور رواج کیا ہیں، اور دین اسلام کیا ہے۔ اور دوسرا عنوان یہ تھا کہ اسباب برکت بیان کیے جائیں، مگر سفر کا جو مہینہ ہے وہ گزر گیا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ربیع الاول کے تعلق سے جو اسلامی معلومات ہیں ان چیزوں کو ہم معلوم کریں اور اسی کے مطابق زندگی اپنی گزارنے کی فکر کریں۔ دین اسلام کی معلومات سے ناآشنا ہو کر، کورا ہو کر، ناواقف ہو کر زندگی نہ گزاریں۔ عام طور پر بات مشہور ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر، شروع ربیع الاول بلکہ 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت کالی کملی والے تاجدار مدینہ آقائے مدنی محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، مکے کی سرزمین پر آپ کی تشریف آوری ہوئی، ساری کائنات کے لیے ہوئی۔ ایک بات تو ہمیں اس میں یہ جاننا ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر خود سے آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر عام طور پر عام انبیاء علیہ السلام کی بعثت جیسے ہوئی ویسے آپ کی بعثت نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی نے مانگا نہیں تھا، کسی نے ان کے لیے دعائیں نہیں کی تھی، اللہ کا نظام تھا، اللہ نے بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کسی نے مانگا نہیں تھا، دعا نہیں کی تھی، اللہ سے مطالبہ نہیں کیا تھا، اللہ کا ایک نظام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو کسی نے نہیں مانگا تھا، اللہ کا نظام تھا، نبیوں کی کڑی تھی جس کے تحت میں وہ تشریف لائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے، تو آپ کو کسی نے مانگا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو کسی نے مانگا نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو کسی نے مانگا نہیں تھا بلکہ اللہ نے خود بھیجا تھا۔ مگر آپ آئیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آ کر چلے جانے کے تقریباً 600 سال کا عرصہ بیت چکا، گزر چکا۔ اس کے بعد میں کالی کملی والے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر مبعوث ہوئے، اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ کے لیے دعائیں کی گئی تھی، آپ کو مانگا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی قربانیوں سے پر ہے، قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں
آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر تشریف لائے، اور آپ نے دعا مانگی، آپ تشریف لائے، آپ کی دعا قبول ہو گئی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی دعا کی قبولیت سے پہلے آپ نے ہزاروں طرح کی قربانیاں دی، امتحانات دیے، آزمائشوں میں آزمائے گئے۔ ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے نتیجے میں اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور دعا کی قبولیت کے نتیجے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے میں آنکھیں کھولی تھی، وہ گھرانہ کفر والا، شرک والا، بت پرستی والا گھرانہ تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بتوں کو پوجتا تھا، بلکہ بتوں کو بنایا کرتا تھا، بت ساز تھا، بنا کر بازار میں لے جا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ ایسے گھرانے میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ دنیا کا عام رواج ہے، عادت یہ ہے کہ عالم کا بیٹا ہے تو عالم بنتا ہے، پروفیسر کا بیٹا ہے تو آئندہ چل کر پروفیسر بنتا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ تو ویسے ہی کفر اور شرک والے ماحول میں پلنے والا، کفر اور شرک کے ماحول میں پرورش پانے والا ہونا تو چاہیے تھا کہ کفر اس کے اندر ہوتا، شرک اس کے اندر ہوتا، بت پرستی اس کے اندر ہوتی، رسم و رواج کا وہ دل دادا ہوتا، اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کو تھامنے والا ہوتا۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ آپ نے کہا کفر والے ماحول میں، شرک والے ماحول میں پلے بڑے، آگے بڑھے، تو یہ کافر نہیں بنے، مشرک نہیں بنے، اپنے آبا و اجداد کے طریقوں پر چلنے والے نہیں بنے، بلکہ موحد بنے، اللہ کے احکامات پر چلنے والے بنے، اللہ کے دین کا ڈنکا دنیا میں بجانے والے بنے، توحید کو عام کرنے والے بنے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا خدا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا کہ تمہارا خدا تو میں ہوں۔ پھر پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا میرا خدا تیرا باپ آزر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا سوال یہ کیا کہ میرے باپ کا خدا کون ہے، میرے باپ کا رب پالنہار کون ہے؟ تو ماں نے جواب دیا بیٹا ابراہیم تیرے باپ کا رب نمرود ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی معصوم زبان سے پوچھا امی جان نمرود کا خدا کون ہے؟ تو ماں نے فوراً منع کر دیا اور فرمایا کہ بیٹا ابراہیم ایسے سوال نہ کیا کرو۔ پھر جب ان کا شوہر آزر گھر آیا تو ماں نے یہ سرگزشت جو ہوئی تھی، جو قصہ پیش آیا تھا، وہ سنایا۔ تو باپ نے سننے کے بعد کہا کہ میں خود پوچھوں گا۔ تو پھر آ کر بیٹے سے مطالبہ کیا، بیٹے سے پوچھا تو بیٹے کے وہی جوابات۔ پھر باپ نے کہا بیٹا نمرود کے بارے میں یہ بات نہ کہنا، اس لیے کہ اگر نمرود کو اس بات کا پتہ چل جائے گا تو نمرود ہم سے ناراض ہوگا، جب ناراض ہوگا تو ہمیں تہہ طیب کرے گا، سزا دے گا، قتل کر دے گا۔ اس طرح سے ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، مگر وہ بیٹا بھی تو بیٹا تھا، وہ بیٹا معصوم، وہ کوئی عام بیٹا نہیں تھا، وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا، بلکہ وقت کا پیغمبر، وقت کا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ فرعون نمرود سنے گا تو ناراض ہوگا، وہ تو کہاں سن رہا ہے، میرا اللہ میرا رب تو اب سن رہا ہے۔ لم تعبد، آپ اس کی پرستش کیوں کرتے ہو، اس چیز کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہے نہ کچھ دیکھ سکتی ہے۔ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ کسی اور چیز سے بچا سکتی ہے۔
میرا رب مجھے اب دیکھ رہا ہے، نمرود کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس طرح کی بات ہوئی، مگر آزر نے کہا اے بیٹا ایسی باتوں سے باز آ جا، اگر باز نہیں آئے گا لارجمنک وہجرنی ملیا، میں تجھے سنسار کروں گا، پتھروں سے ماروں گا۔ پھر کہا کہ وہجرنی ملیا، مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد کہا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے ابا جان میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، بے شک میرا رب بڑا بردبار ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سے بھی جدا ہوتا ہوں اور تمہارے معبودان باطلہ سے بھی جدا ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے دوری اختیار کی، دور ہو گئے۔ پھر قوم کو سمجھایا، جب قوم کو توحید کی دعوت دی، قوم کو سمجھایا تو قوم نے کہا اے ابراہیم ہمارے درمیان میں تقریر کرنا آسان ہے، ہمیں سمجھانا تو آسان ہے، مزہ تو تب ہے کہ نمرود کا دربار ہو اور خدا کا بیان ہو، نمرود کا دربار ہو، توحید کا ڈنکا بجے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے وعدہ کر لیا کہ ہاں اگر میں نمرود کے دربار میں پہنچ گیا تو وہاں بھی توحید کی دعوت دوں گا، وہاں بھی اللہ کی دعوت دوں گا۔ نمرود کو یہ بات پھیلتے پھیلتے یہ بات معلوم ہوئی تو نمرود کا رنگ زرد پڑ گیا، اس نے اپنے مجاوروں کو جمع کیا، اپنے پنڈتوں کو اکٹھا کیا، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا، میٹنگ کی اور بتایا کہ اس کو ابراہیم کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ دوبارہ اس طرح کی وہ حرکت نہ کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے، وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہی فوراً کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اے لوگوں کیا ہو گیا؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کیوں تم ان کی پوجا کرتے ہو، کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ ان معبودان باطلہ کی مورتیوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم بھی انہی کی پوجا کریں گے، انہی کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تب تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں، انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے آبا و اجداد باپ دادا یہ سب کے سب گمراہی میں، واضح گمراہی میں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر نمرود نے کہا اے ابراہیم جاؤ، میں تمہاری جوانی پر ترس کھاتا ہوں، کچھ دن کے بعد تم اپنا عقیدہ بدل لو، میں تمہاری جان بخشش کر دوں گا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، لوگوں کو سمجھایا، میلے کا موقع آیا تو ساری قوم کے افراد میلے کے لیے شہر کے باہر چلے گئے۔ ان جانے والوں میں کسی ایک مشرک اور کافر نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، ہمارے ساتھ میلے میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم جا کر میلہ بناؤ، میں تمہارے معبودوں کا میلہ بناؤں گا۔ وہ جو کافر اور مشرک تھا وہ بھی چلا گیا۔ ان ساری قوم کے چلے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے رب باڑے میں داخل ہوئے، ان کے عبادت خانے میں داخل ہوئے، گئے تو دیکھا کہ معبودوں کی خداؤں کی بھرمار ہے، کوئی چاندی کا خدا ہے، کوئی لوہے کا خدا ہے، کوئی پیتل کا خدا ہے، کوئی لکڑی کا خدا ہے، کوئی مٹی کا خدا ہے، کوئی پتھر کا خدا ہے، ہر طرف مورتیاں ہی مورتیاں، خدا ہی خدا، ہر طرف مختلف ان کے عجیب و غریب نقشے اور شکلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا کان توڑا، کسی کی ناک پھوڑی، اور آخر میں سب سے بڑے بت کی طرف گئے اور اس کے گردن میں
कुल्हाड़ी लटका दी और उनके बुत बाड़े से बाहर निकल कर आ गए। जब कौम का मेला खत्म हुआ, कौम अपने घर की तरफ, अपने मकानात की तरफ, अपने शहर की तरफ लौट कर आई, तो उन्होंने देखा कि इनके इबादत खाने में जब ये दाखिल हुए तो देखा कि अजीब व गरीब मंजर है, क़यामत बरपा है। तो नमरूद को गुस्सा आया। नमरूद ने पूछा कि किसने किया? मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, हमारे माबूदों के साथ किसने ये मामला किया, किसने ये तमाशा किया है? बेशक वो तो बड़ा ज़ालिम है, ज़ालिम, ज़्यादती करने वाला है। बताओ किसने किया? पूछा उसने। तो किसी कहने वाले ने कहा, समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहु इब्राहीम, हमने सुना है एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, वो हमारे माबूदों की बुराई करता है, शायद उसी का ये फ़िअल है, उसी की ये हरकत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम के सामने लाए गए, बुलाए गए और आपसे पूछा गया, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, किसने किया है हमारे माबूदों के साथ? बेशक वो बड़ा ज़ालिम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेबाकी के साथ जवाब दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैंने नहीं किया, और ये भी नहीं फरमाया कि मैंने ही किया। अगर ये कहते कि मैंने ही किया है तो कौम सारी मुखालफत में उतर आती। अगर ये कहते कि मैंने नहीं किया तो नबूवत पर आंच आती, नबूवत पर धब्बा बैठता कि वक्त के नबी होकर झूठ बोला है। तो जवाब का अंदाज क्या अपनाया है? फरमाया कि फसअलु बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, शायद के इसी बड़े बुत ने किया होगा। मुशरिकों का अकीदा, काफिरों का अकीदा, कौम का अकीदा, वक्त के बादशाह नमरूद का अकीदा, इन सब लोगों का अकीदा क्या था? अकीदा यह था कि बुतों से होता है, मूर्तियों से होता है, बुत हमारे काम बनाते हैं, फलाना मुख्तलिफ अकाइद थे। उनके अकीदे के मुताबिक फरमाया शायद इसी ने किया है। बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, इन्हीं से पूछ लो, इन्हीं माबूदों से पूछ लो, अगर ये बोल सकते हैं तो बोलेंगे। फ़रजअू इला अनफुसिहिम फ़क़ालू, तो लोग अपनी मुंडियों को नीचे झुकाया, अपने दिल की तरफ देखा तो सारों के दिल क्या गवाही दे रहे थे, ये माबूद बोल नहीं सकते हैं। तो फौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका मिला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसों की इबादत क्यों करते हो जो कुछ नहीं बोल सकते? उफ़्फ़िल लकुम, उफ़ है तुम पर, थू है तुमको। लिम तअबुदून मा ला यस्मा व ला युबसिर व ला युगनी अन्का शैअ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाने का अंदाज ही अपनाया। तो फिर फरमाया कि हमारा रब तो वो है जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, उसकी इबादत करो, उसकी पूजा करो, उसकी परस्तिश करो। जैसे ही ये बात कही तो उन लोगों ने आवाज दी, एक दूसरे से कहा कि हमारे माबूदों की मदद करो, पकड़ो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और आग में डालकर जलाओ। तो फिर फिरौन नमरूद ने आग जलाने का हुक्म किया। कई दिन तक आग दहकाई गई, ईंधन बड़ी कसीर मिकदार में इकट्ठा किया गया और बड़ी जबरदस्त आग दहकने लगी। कई किलोमीटर से भी अगर कोई चिड़िया भी अगर गुजर जाती तो उस आग की भाप और गर्मी की वजह से, तपिश की वजह से वो झुलस कर उसके अंदर गिर जाया करती थी। वही से आग जब तैयार हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर उस आग में डाल दिया गया। ये आजमाइश है। वो आजमाइश पहले आई जिसमें बाप ने अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया। दूसरी आजमाइश ये आई कि वक्त का बादशाह खून का प्यासा हो गया। वक्त का बादशाह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जान के दर पे हुआ। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले इम्तिहान में भी 100 नंबर लिए और दूसरा ये इम्तिहान बिला झिझक दिया और 100 के 100 नंबरात हासिल किए। हालांकि फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालना था। आसमानों में खलबली थी, फरिश्तों में इंतशार था कि अल्लाह के खलील को, अल्लाह के दोस्त को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतर आए और अर्ज किया,
اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اگر آپ کا حکم ہوگا تو آگ بجھا دوں گا۔ حضرت اسرافیل آئے اور آ کر عرض کیا ابراہیم علیہ السلام سے، اگر آپ کا حکم ہو تو ہوا کے ذریعے سے اڑا کر لے جائیں گے۔ اسرائیل آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا اے ابراہیم، اگر آپ کا حکم ہوگا تو ان لوگوں کے بٹن سوئچ آف کر دوں، یعنی روح نکال لوں، موت دے دوں، تماشا ہی ختم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی مدد نہیں لی، کسی کی مدد کو قبول نہیں کیا، بلکہ پوچھا تم خود آئے ہو یا رب جلیل نے بھیجا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم خود آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میرا اللہ بھی جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو جانتا ہے۔ تو کہا کہ جس اللہ کی خاطر میں آگ میں کود رہا ہوں وہ اللہ خود مجھے بچائے گا۔ پھر خود اللہ نے ڈائریکٹ آپ کی مدد کی، فرشتوں کے ذریعے سے مدد نہیں کی، بلکہ خود ڈائریکٹ آواز دیا، آگ کو ندا لگائی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ میرے ابراہیم کے اوپر تو گلے گلزار بن جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ تھی آزمائش، یہ امتحان تھا۔ پھر آگے بڑھیے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزرتی گئی، دعوت کا مشن آگے بڑھتا گیا، آگ کے اس تنور میں بھی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 پر 4 سال کے قریب تک پہنچ گئی، بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی، بال سفید ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد طلب کی، اولاد کا سوال کیا، تو اللہ نے اولاد سے نوازا اس بڑھاپے کی عمر میں۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک تیسری آزمائش آئی، وہ کیا کہ گھر میں لڑکا ہے مگر بات نہیں کر سکتے، قریب نہیں جا سکتے، گھر میں خوشبو ہے سونگھ نہیں سکتے۔ اس امتحان نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 نمبر حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھا امتحان آیا کہ جب بچہ بڑا ہونے لگا، تتلانے لگا، بولنے لگا، باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ لے جا کر غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لیا اور چل پڑے، اپنے رب سے پوچھا کہ کہاں چھوڑنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ چلتے رہو، جہاں ہم کہیں وہاں چھوڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیر ذی زرع وادی میں پہنچے ہیں تو حکم ہوا کہ یہیں پر چھوڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد واپس آنے لگے، بیوی نے استفسار کیا، سوال کیا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کئی بار استفسار کے بعد فرمایا، انہوں نے بیوی نے خود عرض کیا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میرے رب کا حکم یہی ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا جو اللہ آپ کو نمرود کی آگ میں حفاظت کر سکتا ہے وہ مجھے اور میرے بچے کو اس غیر ذی زرع وادی کے اندر لا کر ہلاک نہیں کرے گا، وہ اللہ ہمیں حفاظت کرے گا۔ چنانچہ وہاں پر چھوڑ کر آ گئے، 100 نمبر ملے، یعنی اس امتحان میں بھی مکمل کامیاب ہوئے۔ پھر زندگی آگے بڑھی تو اور کٹھن امتحان آیا۔ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے نونہال بچے پیارے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری پھیر رہے ہیں۔ مسلسل 3 راتوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر ساتھ میں لیا، چھری لی، بیٹے کو ساتھ میں لیا، راستے میں چلنے لگے، ذبح کرنے کے لیے کے ارادے سے نکل پڑے۔ راستے میں اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پر چھری پھیر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا ابا جان ففعل ما تؤمر، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے، ضرور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
پھر اس کے بعد وہ تمام قصہ مکمل بالتفصیل آپ سب جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لیٹایا، گردن پر چھری چلائی اور آسمانوں میں کھلبلی تھی، زمین کے فرشتوں نے رویا، آسمان کے فرشتوں نے رویا. پھر اللہ نے آسمان سے فرمایا یا ابراہیم ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے ندا لگائی اے ابراہیم تم نے اس خواب کو سچ کر دکھلا دیا. اس امتحان کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 نمبر لے آئے، کامیاب ہوئے. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ وہ امتحانات تھے جو اللہ نے لیے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب اترے. وفدیناہ بذبح عظیم، اور پھر ہم نے یعنی اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں مینڈا بھیجا اور اس کو ذبح کیا گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اے اللہ جو تو نے کیا میں نے وہ کیا، جو تو نے کہا میں نے وہ کیا، تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے باپ کو دعوت دی جس کی وجہ سے گھر سے جدائی، تو نے حکم دیا وقت کے بادشاہ نمرود سے میں نے دشمنی مول لی، اس کو دعوت دی، تو نے حکم دیا شہر چھوڑ کر میں نے اپنے بیوی اور بچے کو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دیا، تو نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میں نے چھری چلا دی. اے اللہ اب میری ایک گزارش ہے، مشہور وہ دعا جو قرآن پاک کے اندر اللہ نے نقل فرمائی، وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ ایک رسول بھیج میری اولاد میں میری ذریت میں انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ جو اس کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرے، وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کا تزکیہ کرے، اخلاق بنائے سوارے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اور یہ دعا سارے امتحانات کے بعد میں، سارے امتحانات اللہ نے مطالبہ کیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیے، 100 نمرات حاصل کیے. اس کے انعام میں عوض میں اللہ سے مانگا رسول عطا فرما تو اللہ نے ان کی ذریت اور نسل کے اندر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی، میں میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، دعا کا ثمرہ پھل ہوں. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدلے، ان کے بطور بدلے کے وہ درود جو آپ کی امت کا ہر فرد ہر نماز کے قید اخیرہ کے اندر بیٹھ کر پڑھتا ہے، وہ درود سے نوازا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے نازل فرمایا درود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد پر، اور برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اولاد پر. انک حمید مجید تو بڑا بردبار اور بزرگی والا ہے. آپ کی امت کا ہر فرد قیامت تک، جب تک یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا اس وقت تک آپ کی امت کا ہر فرد ہر نماز کے قید اخیرہ کے اندر یہ درود کبھی کرتا ہے، پڑھتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے درجہ مبعوث ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں، آپ کی قربانیوں کے عوض میں اور بدلے میں بطور انعام کے. کسی نبی کو یہ چیز حاصل نہیں مگر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز حاصل ہے. اور یہ مقدمہ ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ چیز آپ کے سامنے بیان کی گئی. امید ہے کہ نیکسٹ آئندہ بار جو مجلس ہوگی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، اس وقت کے حالات کیا تھے، کیسا ہوئی، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقائق کو جان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف موحد بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، ان تعلیمات پر عمل کر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شرک سے، کفر سے، رسم سے، رواج سے، ہر طرح کے بدعات اور خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان اللہ.